مسلمان، عیسائی اور یہودی برادری کے لیے مقدس شہر یروشلم پچھلے 24 گھنٹے سے لے کر شدید مظاہروں اور افراتفری کا شکار ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہودی برادری کا پاس اوور کا تہوار چل رہا ہے، اور 2 مرتبہ آج یہ ہوا ہے کہ کل بھی اور آج بھی 2 مرتبہ وہاں پر کچھ انتہا پسند جو زائنسٹ ہیں جانور لے کر مسجد الاقصیٰ پہنچنے میں انہوں نے کوشش کی، ان کو پکڑا گیا وہاں پر۔ یعنی وہ چھپا کے وہ جانور لے کر آ رہے تھے، غالباً کوئی لیمب وغیرہ تھے، وہ وہاں پر جا کر تو اس جانور کی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے مسجد الاقصیٰ کے اندر، تو ان کو پکڑا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے اس کو پکڑ لیا، کیونکہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو وہاں پر حالات خراب ہو سکتے ہیں مزید، تو لہٰذا ان کو دوسرے دن بھی ان کی جو اٹیمپٹ تھی وہ ناکام بنا دی گئی ہے۔ لیکن مظاہرے جو ہو رہے ہیں اصل جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ یہودی برادری کے لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حماس والوں نے ایک امریکن اسرائیلی جو ان کے پاس مغوی ہے اس کا ویڈیو انہوں نے جاری کر دیا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر وہ بندہ نیتن یاہو کو خوب کوس رہا ہے۔ وہ نیتن یاہو کو گالم گلوچ، نیتن یاہو کے لیے پتہ نہیں اس نے کیا کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو جو یہودی پبلک ہے وہ تو مظاہرے کر رہی ہے ہمیں ریلیز کروانے کے لیے، لیکن تم یعنی نیتن یاہو سب سے بڑی رکاوٹ ہو اس ہاسٹیج ڈیل کے کروانے کے حوالے سے، اور یہ جو سارا بکھیڑا کریٹ ہوا پڑا ہے یہ اصل میں تم نے کیا ہے، اور تمہیں استعفیٰ دے کر گھر جانا چاہیے کیونکہ تم امن نہیں چاہتے ہو۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد وہ جو ہاسٹیجز کو بازیاب کرانے کے حوالے سے موومنٹ پاورفل قسم کی چل رہی ہے، ان لوگوں میں ایک نئی انرجی آ گئی، اور وہ لوگ نئے سرے سے وہاں پر پروٹیسٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس نے جو باتیں کی ہیں نا، اس بندے نے جس کا ویڈیو حماس نے جاری کیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اس نے نئی کی ہیں جو کہ پہلے اسرائیلی میڈیا نہیں بتا رہا تھا۔ تو اس کو لے کر جو ان کی فیملیز ہیں وہ بھی، اور سول سوسائٹی جو اسرائیل کی ہے، ان میں ایک نئی انرجی آ گئی ہے، اور انہوں نے نئے سرے سے پروٹیسٹ کرنا شروع کیے ہیں یروشلم کے اندر خاص طور پر۔ اب ہوا یہ کہ ایک جگہ پر یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس پروٹیسٹ کے دوران انہوں نے ایک سرکاری بلڈنگ کو گھیر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو منسٹر ہے ایتمر بن گویر، جو کہ ہاسٹیج ڈیل کا مخالف ہے، وہ اس کے اندر تھا، اس بلڈنگ کے اندر۔ اب وہ جیسے ہی باہر نکلا ہے تو بڑی مشکل سے اس نے لوگوں سے اپنی جان چھڑائی ہے اور وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ویڈیو سامنے آئی یہ بھی تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں آپ کو، کہ اس کو پھینٹی بھی پڑی ہے، کوئی جوتے چھوتے پڑے ہیں وہاں پر پبلک کی جانب سے۔ اچھا، اسی دوران نیتن یاہو اور اس کا ڈیفنس منسٹر اور جو دیگر ان کے منسٹر ہیں وار کیبنٹ کے، ان کو اپنی لگی ہوئی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو جائیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آج اس پہ کوئی ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ اگر اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے تو پھر کس طرح سے ٹریولنگ ہوگی اور کس طرح سے معاملات ہوں گے، اس پہ بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ المیادین رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل فیئرز ICC arrest warrants against Netanyahu other officials. It is reported that 3 ministers and other government legal experts conducted an emergency discussion at Netanyahu's office to discuss how to fight concerns of such a possibility taking place. اگر نیتن یاہو کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر ایشو ہو جاتے ہیں وارنٹ، تو پھر نیتن یاہو کسی بھی ایسے ملک کے اندر ٹریول نہیں کر سکتا جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جوریسڈکشن کے اندر آتا ہو، وہاں پر یہ ٹریولنگ نہیں کر سکتا، ورنہ پھر مجبوراً اس ملک کو پکڑ کے نیتن یاہو کو تو ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اسی دوران لیکن یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں رفح کے اندر گھسنے کی، اور اسرائیلی کہہ رہے ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں، ان کے جو منسٹرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، امریکنز نے ہمیں جو $26 ارب کی ایڈ دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ یہ سائن نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے گرین سگنل نہیں ہے کہ ہم رفح کے اندر گھسیں؟ انہوں نے اسی لیے تو ہمیں ایڈ دی ہے کہ ہم جو مرضی کریں۔ تو وہاں پر زور و شور کے ساتھ تیاریاں جاری ہیں۔ الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل سیز موونگ اہیڈ ود رفح آپریشن، US پریزیڈنٹ جو بائیڈن سائنز انٹو
law a $95 billion said mayors that includes $26 billion for Israel and $1 billion in humanitarian assistance to Gaza. 26 अरब डॉलर देंगे कत्लो गारत के लिए, असले के लिए 1 अरब डॉलर देंगे, यार ये लो ज़रा खाना पीना ये सब के लिए 1 अरब डॉलर इसके भी ले लो, 26 अरब हथियारों के, ज़रा इनका दोहरा मयार देखिए, और 1 अरब डॉलर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। तो ये बाइडेन साहब का एक पॉलिसीज आप देख सकते हैं किस तरह की है उसकी। अच्छा, अजीब बंदा है वैसे, अजीब, कभी कभी ऐसी हरकतें करता है कि समझ में नहीं आता कि बंदा मतलब ये नॉर्मल भी है या नहीं है, कभी कभी शक होने लगता है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज मिसाल के तौर पर ये देखिए, इनकी हरकत चेक करिए। अब देखिए कि ये स्पीच करते करते पहले तो इन्होंने कहा कि हम जो अमेरिकन हैं हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए, हम ट्रस्ट करने के काबिल नहीं, भरोसे के काबिल नहीं है। उसके बाद पता नहीं किसको देख रहे हैं पीछे जाके, कोई है ही नहीं वहाँ पे, वो पीछे जाके हैंड शेक करने की कोशिश कर रहे हैं, गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए और मुझे प्लीज़ समझाने की कोशिश करिए कमेंट्स के अंदर कि ये किसको उधर जाके हैंड शेक करने की कोशिश करे, कौन बैठा हुआ। तो कोई इन्होंने जिन भूत देख लिया है पीछे, कोई आत्मा खड़ी हुई है वहाँ पे, कोई इन्होंने एलियन देख लिया जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे? In a sense, I don't know why we're surprised by Trump. How many times does he have to prove we can't be trusted? तो देखिए ये हाल है, ये सूरत हाल है कि पीछे यानी उधर पता नहीं कौन खड़ा हुआ है, उधर जाकर तो हैंड शेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये जो है ना इस तरह की हरकतें कई बार करते हैं। पता नहीं एज फैक्टर है या वाकई इनसे ऐसा हो जाता है खुद ब खुद, आई डोंट नो ये क्या, इसको क्या कहा जाए। अच्छा, हौथियों ने आज एक और इजराइल की तरफ जाने वाले अमेरिकन जहाज को टपका दिया है। वो जा रहा था खामोशी से, चुपके जा रहा था बच बचाव करते हुए, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई मिसाइल शिजाइल डाल दिए हैं, तो उन्होंने उसको भी डुबो दिया। इजरायली जहाज़ों की आमदरफ्त अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद है रेड सी के अंदर। हौथियों ने जो ऐलान करके रखा हुआ है, जब से लेकर ये जंग के अंदर कूदे हैं तो तब से लेकर वो किसी इजरायली जहाज़ को जाने नहीं दे रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नज़र आती है इस सारे अरसे के दौरान, वो ये नज़र आती है कि इनके पास देखें इस कदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती है। ये सोचने की बात है ना, मतलब कोई ना कोई तो इनको इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा होगा ना कि फ़लाँ जो जहाज़ है जिसके ऊपर माल्टा का झंडा लगा हुआ है या फ़लाँ मुल्क का झंडा लगा हुआ है, ये असल में उस मुल्क का नहीं है, ये असल में इजराइल का जहाज़ है। इनको कैसे पता चलता है हौथियों को? ये भी एक सोचने की बात है कि इनकी जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी शार्प मालूम होती है, और यकीनी तौर पर इनके जो वास्ते, इनके जो कनेक्शंस हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे दीगर आलमी ताकतों के साथ।